جی، میں چوپال UK کے پلیٹ فارم سے آپ کا خادم سبت حسن گیلانی حاضر ہوں۔ آج کا جو سب سے عام موضوع ہے، بلکہ ٹاک آف دا ٹاؤن ہے، وہ میاں نواز شریف صاحب کی تقریر ہے۔ میاں نواز شریف صاحب نے جو تاریخ بیان کی ہے وہ چھپی ہوئی تاریخ نہیں ہے، بلکہ چھپی ہوئی تاریخ ہے، اور جو کچھ ہم یہاں بیان کرتے ہیں یہ بھی چھپا ہوا نہیں ہے بلکہ چھپا ہوا ہے۔ فرق یہ ہے کہ پہلے یہ سب کچھ ان کتابوں میں تھا، اب ہماری زبانوں پر آ گیا ہے۔ دیکھیے، سب سے پہلی تو یہ کنفیوژن دور کر لیں کہ یہ جو تحریک ہے جسے ڈیموکریٹک موومنٹ کا نام دیا گیا ہے، یہ کسی میاں نواز شریف، کسی آصف علی زرداری اور کسی مولانا فضل الرحمان ورسز اسٹیبلشمنٹ ورسز تحریک انصاف نہیں ہے۔ یہ بنیادی طور پر ایک طبقاتی جدوجہد ہے جس نے تاریخ کا ایک اگلا ورق الٹا ہے۔ میں بنیادی طور پر مزدور کسان طبقے کا ہوں، اور میں اپنے طبقے کی بات کرنے کے لیے یہاں بیٹھا ہوا ہوں۔ کسی سیاستدان کو تحفظ دینے کے لیے اس کے حق میں یہاں ہم نہیں بیٹھے ہوئے، ہم اپنے طبقے کی بات کر رہے ہیں۔ وہ طبقہ جو پچھلے 73-74 سالوں سے مسلسل کچلا جا رہا ہے۔ اب ہمارے پاس کچھ نہیں رہا جی، نہ ہمارے پیٹ میں روٹیاں ہیں اور نہ ہماری عزتیں محفوظ ہیں۔ ہماری بیٹیوں کو سر بازار رسوا کر دیا جاتا ہے، اور بیوروکریسی کی اونچی کرسیوں پر بیٹھ کے کہنے والے کہتے ہیں رات کو نکلیاں کیوں تھی، یہ نکلی کیوں تھی؟ وہ ہماری بیٹی ہے، وہ کسی بیوروکریٹ کی بیٹی نہیں تھی، کسی سیاستدان کی بیٹی نہیں تھی، کسی جاگیردار کی بیٹی نہیں تھی۔ وہ جو کوئٹہ میں چھوٹا سا بینر اٹھا کے زرینہ بلوچ سرے راہ کھڑی ہے اور کہہ رہی ہے کہ مجھے یہ بتایا جائے کہ یہ میرا شوہر کہاں ہے، اور مجھے یہ بتا دو کہ میں اس کی اب بیوی ہوں یا بیوہ ہوں۔ وہ زرینہ بلوچ ہماری بیٹی ہے۔ وہ جو پختون مائیں اور بہنیں در بدر کر دی گئی ہیں، اپنے گھروں سے نکال دی گئی ہیں، کوئی راولپنڈی سے لے کے کراچی تک دھکے کھا رہی ہیں، تنوروں پر روٹیوں کے لیے لائنوں میں لگی نظر آتی ہیں، وہ ہماری مائیں بیٹیاں ہیں۔ وہ جو سرفراز شاہ کو رینجرز نے سرے بازار گولیاں مار کے مار دیا تھا اور اس کے قاتل اب بھی دندناتے پھر رہے ہیں، آزاد ہیں، وہ ہمارا بیٹا تھا۔ وہ جو کچھ دن پہلے بلوچستان کے ایک کھیت سے بوڑھے ماں باپ کے ہاتھوں سے چھین کے جس بلوچ نوجوان کو سرے عام قتل کر دیا گیا تھا، وہ ہمارا بیٹا تھا۔ ہماری نہ جانیں محفوظ ہیں، نہ ہماری عزتیں محفوظ ہیں، ہمارا کچھ بھی نہیں رہا جی، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے کھونے کو۔ دیکھیے، آزادی اور غلامی کے درمیان فرق کیا ہے؟ آزادی اور غلامی زندگی کی دو کیفیتوں کا نام ہے، دو شکلوں کا نام ہے۔ غلامی اسے کہتے ہیں کہ جب آپ ایسی زندگی گزار رہے ہوں اور آپ پر ایک ایسے حاکم مسلط ہوں جنہیں آپ اپنی مرضی سے ہٹا نہ سکیں، اس کیفیت کو غلامی کہتے ہیں۔ اور جب آپ اپنی مرضی سے اپنے حاکم منتخب کر سکیں، اسے آزادی کہتے ہیں۔
1947 को कहने को तो ये मुल्क आज़ाद मिला था हमें, हिंदुस्तान की तकसीम हुई थी और हम आज़ाद हुए थे। क्या अंग्रेज़ों की शक्लें बुरी थीं? नहीं। क्या वो कम पढ़े लिखे थे? वो आपसे ज़्यादा पढ़े लिखे थे। सदियों का तजर्बा था उनके पास हुकूमत करने का। तो हमारे आबा व अजदाद ने उनके खिलाफ जद्दोजहद क्यों की? इसलिए कि वो उन्हें अपने मर्जी से हटा नहीं सकते थे। उन्होंने जबरो इस्तबदाद के जरिए उन पर हुकूमत कायम कर रखी थी। 47 का इतना बड़ा सानिया जिसकी मिसाल तारीख में नहीं मिलती, 1,40,00,000 खानदान घरों से बेघर कर दिए गए थे। आप ये गूगल पे उठा के गूगल पर सर्च करके देख लीजिएगा कि जो मैं कह रहा हूं क्या वह ऐसा नहीं है। 1,40,00,000 अफराद घरों से बेघर कर दिए गए थे। 20 लाख अफराद जानों से हाथ धो बैठे थे। बेदर्दी से उन्हें सफ़रों के दरमियान, सऊबतों के दरमियान, भूख में, प्यास में, जंगलों में मार दिया गया था, जिसकी मिसाल तारीख़ इंसानी में नहीं मिलती। तो क्या ये हमारे आबा व अजदाद ने ये कुर्बानियाँ इस दिन के लिए दी थीं कि उनके सीने से जनरल डायर और लॉर्ड माउंट बैटन की बंदूक हटे और जनरल अयूब की बंदूक तान दी जाए? जनरल अयूब की बंदूक हटे तो याया की बंदूक तान दी जाए, याया की बंदूक हटे तो जनरल ज़िया साहब बंदूक संभाल के आ जाएं, जनरल ज़िया साहब हटे तो मुशर्रफ बंदूक लेके सामने आ जाए, मुशर्रफ मंजर से हटे तो क्यानी की बंदूक हमारी गर्दन पर आ जाए, क्यानी की बंदूक हटे तो जनरल बाजवा की बंदूक हमारे सीने से पर आ जाए, और कुछ देर के लिए ये हमारे सीने पर रहे और सीने से हटे तो पीठ पर तान दी जाए। क्या ये इसलिए हमने आज़ादी हासिल की थी? मुझे अपने जितने भी पाकिस्तान में बसने वाले हैं, मैं सबसे मुखातिब हूँ। अगर आप ईसाई हैं तो हज़रत ईसा मसीह के पहाड़ पर खड़े होके तारीख में जिंदा रह जाने वाला खुतबा नज़रों में रख के ईसा मसीह की कसम उठा के कहें कि क्या हम आज़ाद हैं। अगर आप हिंदू हैं तो रावण के सामने इस्तकामत के साथ खड़े होने वाले राम की कसम उठा कर कहें क्या हम आज़ाद हैं। अगर आप सिख हैं तो बाबा गुरु नानक देव जी की कसम उठा कर कहें क्या हम आज़ाद हैं। और अगर आप मुसलमान हैं तो आज से 1400 साल पहले सहराए अरब में खड़े होके गुलामी को इंसानियत के माथे पर एक दाग करार देने वाले सैयदुल अंबिया की कसम उठाकर कहें क्या हम आज़ाद हैं। नहीं जनाब, हम आज़ाद नहीं हैं। 1947 को आकाओं की तब्दीली हुई थी। एक साम्राज्य मंजर से हटा था तो दूसरे तबके ने वो उस जगह संभाल ली थी। हम अभी तक गुलाम हैं। हमारी जो जद्दोजहद है, मैं इसे जद्दोजहद कह रहा हूँ, जंग नहीं, अभी जंग का मौका नहीं आया। ये जद्दोजहद है हमारी, ये सिर्फ अपने हकूक़ के लिए है जो हमारे पास अब नहीं रहे। मैं इसी तबके का इंसान हूँ, इसी तबके में उठता बैठता हूँ। जनाब, ये अब गुर्बत का मामला भी नहीं रहा, ये अब भूखमरी का मामला है। लोग भूख से मर रहे हैं, अपने बच्चे बेच रहे हैं, नहरों में फेंक रहे हैं, माएँ अपने बच्चों के सामने सूलियों पर झूल रही हैं, फांसियाँ ले रही हैं, लोग बच्चों को जहर पिला के खुद मर रहे हैं। ये इसी दिन के लिए हमने ये वतन हासिल किया था। ये अब गुर्बत से आगे की बात जा चुकी है। देखिए आप, मैं अभी एस्टैब्लिशमेंट का तारुफ करवा चुका हूँ अपनी पिछली वीडियोस में कि एस्टैब्लिशमेंट है क्या। एस्टैब्लिशमेंट या रियासत, ये बुनियादी दो अलग चीज़ें होती हैं। मैं कभी फिर तारुफ करवाऊँगा कि रियासत क्या है, रियासत किसे कहते हैं। लेकिन इस वक्त इसे सिक्के के दो ही रुख समझिए। ये जो रियासत और एस्टैब्लिशमेंट है, मैं इसकी मिसाल किसी शय से देना चाहूँ तो यकीन कीजिए वो गिद्ध भी नहीं है, वल्चर्स भी नहीं। वल्चर्स, गिद्ध
جب کہیں سے انہیں سمیل آتی ہے کہ کوئی جانور کسی روئی میں، کسی صحرا میں، کسی جنگل میں، کسی پہاڑ کی کھائی میں مر رہا ہے تو وہ وہاں پہنچ جاتے ہیں، اس کے قریب بیٹھ جاتے ہیں، بھوکے ہوتے ہیں لیکن اسے نوچتے نہیں، انتظار کرتے ہیں کہ اس کی سانسیں ختم ہوں تو پھر اس کے مردے کو نوچیں۔ لیکن ہمارے تو زندہ جسموں کو نوچا جا رہا ہے، ہمارے زندہ جسموں کو نوچا جا رہا ہے، ہماری ہڈیوں کو پیسا جا رہا ہے۔ میں ابھی کچھ عرصہ پہلے راولپنڈی لال ہزار میں گھر کے اندر بیٹھا ہوا تھا، وہاں ایک عورت آئی، گھر کا کام کاج کرنے والی ماسی، خاتون خانہ نے رات کا بچا ہوا کھانا ایک ڈبے میں بند کیا، اس کو دے دیا کہ یہ لیتے ہوئے بچوں کے لیے ساتھ لے جانا۔ جب اس نے اپنے ہاتھوں پہ کھانا رکھا تو اس کی آنکھیں ساون کی طرح برسنے لگیں، آنسو گرنے لگے۔ میں یہ دیکھ نہیں سکا، آیا اور اس سے پوچھا کیوں رو رہی ہو بہن، کیا مسئلہ ہے؟ تو وہ رو رہی تھی، اس خاتون خانوں کو دعائیں دے رہی تھی، باجی تمہارے بچے جیئیں، باجی تمہارا گھر سلامت رہے، میں رات کو اپنے بچوں کو دہی میں سرخ مرچیں ملا کے کھانا کھلا کے آئی ہوں۔ یہ حالت ہو رہی ہے عوام کی، دہی میں سرخ مرچیں ملا کے کھانا کھلا کے آ رہی ہوں، یہ حال ہو رہا ہے ہمارا جناب۔ اور اس آزادی ہماری منزل ہے، اور آزادی پہ جو قابض طبقات ہیں اب وہ جان لیں کہ ہمارے پاس کھونے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ دیکھیے، سب سے بڑا جو اعتراض ہم پر ہوتا ہے کہ ہم اداروں کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ ہم اداروں کو ہرگز نشانہ نہیں بنا رہے، ہم اس طبقے سے تعلق نہیں رکھتے جو اپنی فوج کو کمزور دیکھنا چاہتے ہیں۔ میں نے کبھی فوج کا لفظ استعمال نہیں کیا، وہ فوج کی اعلیٰ قیادت ہے۔ دیکھیے، ایک فوجی کی عزت کیوں زیادہ ہوتی ہے؟ فوج کو کما کے کھلانے والا ادارہ نہیں ہوتا، اسے عوام کے خون پسینے سے ادا کیے ہوئے ٹیکس پر کھڑا کیا جاتا ہے۔ اس کے مقابلے میں دوسرے ادارے ہیں جو کما کر کھلاتے ہیں عوام کو، ریاست کو پالتے ہیں، لیکن ان کے اہلکاروں کی وہ عزت نہیں ہوتی، وہ مرتبہ نہیں ہوتا، وہ انہیں احترام نہیں ملتا جو ایک فوجی کو ملتا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ وہ فوجی کے حلف میں لکھی ہوئی ایک بات ہے، ایک جملہ ہے، جو واپڈا کی نوکری کرنے والے کے حلف میں شامل نہیں ہوتا، کسی بینک میں کی ملازمت اختیار کرنے والا ایسا حلف نہیں اٹھاتا، یا کسی بھی ادارے میں شامل ہونے والا ایسا حلف نہیں اٹھاتا۔ وہ فوجی کے حلف میں یہ بات ہے کہ جب بھی اس وطن پر، میرے وطن پر، میری جنم بھومی پر مشکل وقت آئے گا تو میں اپنی جان قربان کر دوں گا، اور وہ اپنی جان قربان کرتا ہے۔ اسی لیے قوم اسے سر آنکھوں پر بٹھاتی ہے۔ وہ فوجی جو بندوق اٹھا کے اپنے ملک کی سرحدوں پر جلد کو جھلسا دینے والی گرمی میں اور ہڈیوں اور جسم کے اندر خون کو جما دینے والی سردی میں کھڑا ہوتا ہے، وہ ہمارا ہیرو ہے۔ اور جب کوئی دشمن کے ساتھ اس کی لڑائی ہوتی ہے، اس کے جسم سے خون کا ایک قطرہ بھی بہتا ہے تو عوام اس کی قدر کرتے ہیں۔ اس کی خون آلودہ، جب اس جان دے دیتا ہے تو اس کی خون آلودہ وردی کو ہم سلام کرتے ہیں۔ وردی کو چھوڑیں، اس کے خون آلودہ، خاک آلودہ جوتوں کو بھی ہمارا سلام ہے۔ وہ ہمارا ہیرو ہے، کیونکہ اس نے جو حلف دیا تھا اس کی پاسداری کی۔ مگر اسی حلف میں ایک اور شے بھی شامل ہے، وہ یہ کہ میں کبھی سیاست میں مداخلت نہیں کروں گا، اور وہ نہیں کرتا۔ سپاہی، حوالدار، صوبے دار مداخلت نہیں کرتا، کپتان، میجر، کرنل بھی مداخلت براہ راست نہیں کرتے، اور کبھی وہ کر رہے ہوتے ہیں تو اپنے فیصلے سے نہیں کر رہے ہوتے، یہ ان کا اپنا فیصلہ نہیں ہوتا، یہ اوپر بیٹھے ہوئے تالے آزمات جرنیلوں کے فیصلے ہوتے ہیں کہ جن کو عملی جامہ پہنانے کے لیے وہ سامنے آتے ہیں۔ دیکھیے، اس ملک کا، اس ریاست کا سب سے بڑا مسئلہ سیاستدان نہیں ہے، وہ مسئلہ ہیں
ہم اس پہ آگے چل کر بات کریں گے، لیکن بنیادی مسئلہ نہیں ہے۔ بنیادی مسئلہ وہ آئین شکن جرنیل ہیں جو آئین اور قانون کو اپنے جوتے کی نوک پر رکھتے ہیں، صبح شام اس کی ناک زمین پر رگڑتے ہیں۔ اب انہیں چاہیے، آپ سے استدعا ہے، ہماری درخواست ہے کہ خدا را ہم پر رحم کیجئے، اس ملک پر رحم کیجئے اور آئین کے اندر دی گئی حدود کے اندر چلے جائیے۔ اس سیاست میں براہ راست مداخلت چھوڑ دیجئے۔ آپ کی انہی مداخلتوں کی وجہ سے، آپ کی جھینا جھپٹی کی وجہ سے، اقتدار کی کشمکش کی وجہ سے ہم ذلیل و رسوا ہو گئے ہیں۔ ہمارا ملک گرے زون میں ہے۔ اس سے اگلا قدم بلیک لسٹ ہے، اور یہ گرے زون میں کیا ملک کو سیاستدانوں نے پھینکا ہے، کیا عوام نے پھینکا ہے؟ یہ آپ اسٹیبلشمنٹ کی عوام دشمن پالیسیوں نے ہمیں یہاں تک پہنچایا ہے۔ خدا را ہمارے حال پہ اب رحم کیجیے۔ اور میں آخر میں فرزند آمریت، جو خود کو فرزند راولپنڈی کہلاتا ہے اور بنیادی طور پر وہ فرزند آمریت ہے، وہ کل سے بہت پھدک رہا ہے۔ فوج کو یہ کر دینا چاہیے، اب فلاں جماعت پر پابندی عائد کر لینی چاہیے، یہ کر دینا چاہیے، وہ کر دینا چاہیے۔ تو مجھے ایک عربی کہاوت یاد آ گئی ہے، آخر میں وہ بیان کرتا ہوں اور آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ وہ عربی کہاوت یہ ہے کہ کھجور کے درخت پر بیٹھے ہوئے ایک مچھر نے، کھجور کے درخت پر بیٹھے ہوئے ایک مچھر نے درخت سے مخاطب ہو کر کہا، لو اب سنبھل جاؤ کہ میں اڑنے لگا ہوں۔ خدا حافظ۔